نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. جس سورہ مبارکہ کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے اس سورت کا نام ہے سورۃ العنکبوت. اس سورت کا ایک مرکزی عنوان ہے. وہ عنوان یہ ہے کہ جو بھی شخص ایمان کا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزمائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی شخص کہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں، ان پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوگا. جو دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ٹھوک بجا کر دیکھیں گے. اس پر آزمائشیں آئیں گی، اس پر حالات لائیں گے اور پھر اللہ لوگوں کو دکھائیں گے کہ یہ شخص جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے معاملے میں کھرا ہوں، وہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، مخلص ہے کہ منافق ہے. اللہ تعالیٰ اس کو واضح کر دیں گے. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جن آیتوں کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، ان آیتوں میں حضرت نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا. ان واقعات کو بیان کرنے کا دو مقصد ہے. پہلا مقصد یہ بتانا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کشمکش یہ آج کے دور کی کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر حق اور باطل میں کشمکش کا سلسلہ چل رہا ہے. دوسرا مقصد ان نبیوں اور ان کی قوموں کے حالات کو بیان کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں بھی جن جن نبیوں پر ان کی قوموں نے ایمان لایا اور کہا کہ ہم اس نبی پر اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو خدا نے ان کو ایسے ہی ہار ڈال کر چھوڑ نہیں دیا. اللہ نے ان کو آزمایا. ان پر آزمائشیں ظالموں کی طرف سے آئی اور اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں مبتلا کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ کھرے لوگ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ منافق ہیں. اور اس داستان کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیغام دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ تم کہو اپنے آپ کو مسلمان اور ہم تمہیں ویری گڈ کہہ کر آگے بھیج دیں. ایسا نہیں ہوگا. آزمائشیں آئیں گی، حالات سے تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا. چنانچہ اس وقت پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کے سلسلے میں زمین تن سے تن کی جا رہی ہے. غیروں کی جانب سے آزمائشیں اور حالات لائے جا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان حالات میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون آدمی حق سے ڈر کر گھبرا کر باطل کی صفوں میں جا کر کھڑے ہوتا ہے، اور اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمانوں کے درمیان سانپ تھا، حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر ان کا نام رکھ کر تھا، حقیقت میں یہ کافر تھا۔ اور جب تک حالات اور آزمائشیں آتی نہیں ہیں لوگوں میں پہچان نہیں ہوتی۔ جب تک آزمائشیں نہ ہو سب کہتے ہیں میں بھی اللہ کو چاہتا ہوں، میں بھی رسول کو چاہتا ہوں، اسلام بہت اچھا ہے، سب کہتے ہیں، لیکن مصیبت آنے کے بعد ثابت قدم رہنا، خدا سے شکوہ نہ کرنا، دین کو نعمت سمجھنا، اس دین کے خاطر مشقتوں کو اٹھانا اور اس پر ثابت قدم رہنا، یہ اصل ایمان ہوتا ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ نے ان واقعات کا ذکر کیا ہے۔ آج کے سبق میں بس ایک نبی اور ان کی قوم کا تھوڑا سا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھ کر آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اور حضرت نوح اپنی قوم میں 50 برس کم 1000 برس رہے، یعنی 950 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قوم کے درمیان نبوت و رسالت کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے رکھا۔ مفسرین نے اپنی روایتوں میں یہ بات بیان فرمائی ہے، اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام آئے۔ ان تمام پیغمبروں میں خدا نے سب سے بڑی عمر، سب سے بڑی زندگی حضرت نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑی زندگی دی تھی، ان کی زندگی کی جو عمر تھی وہ 1000 سال کی تھی، اور نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سے زائد تھی۔ بعض مفسرین نے روایت نقل کی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت نوح کی عمر 1400 برس تھی، بعض نے کہا کہ اس سے کچھ کم تھی، لیکن اتنی بات پر سب کا اتفاق ہے کہ نبیوں میں خدا نے سب سے بڑی عمر نوح علیہ السلام کو دی تھی۔ جب ان کی زندگی 40 برس کی ہوئی تو اللہ نے نبوت و رسالت ان کے سر پر رکھا، اور اللہ نے ان سے کہا کہ اب اپنی قوم کو سمجھاؤ، ایک اللہ کی طرف بلاؤ۔ نوح علیہ السلام 40 برس کی عمر سے لے کر 990 سال عمر ہونے تک، اس لیے کہ نبوت و رسالت کی عمر 950 سال تھی، وہ 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف بلاتے رہے، لیکن قوم اتنی ڈھیٹ تھی، اتنی ضدی تھی، اتنی سرکش تھی، نوح علیہ السلام کی نہ بات سنتی تھی، نہ ان کی بات کا جواب دیتی تھی، بلکہ نوح علیہ السلام کو ان لوگوں نے بالکل ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ حضرت نوح جب لوگوں کے درمیان اللہ کی بات کہنے کے لیے، سنانے کے لیے آتے تو یہ لوگ چیخنا چلانا شروع کرتے، تاکہ نوح علیہ السلام کی بات کسی کو سنائی نہ دے، وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اور کبھی نوح علیہ السلام لوگوں کے درمیان پہنچ کر اللہ کی بات بتانا چاہتے تو کوئی سردار پہنچ کر لوگوں سے کہتا کہ لوگوں اپنے کانوں کو زور سے بند کرو، اتنی زور سے بند کرو کہ نوح کی کوئی بات کانوں کے راستے سے تمہارے دل تک پہنچنے نہ پائے۔ اور پھر
نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے، اتنا مارتے تھے کہ وہ زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتے، اور وہ یہ سمجھ کر چھوڑتے تھے کہ نوح علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو چکے، اور پھر ظالم اسی پر بس نہیں کرتے تھے، ایک بڑے سے تھیلے میں ان کو ڈال کر تھیلے کو بند کر کے بستی کے باہر جہاں پر کوڑا کرکٹ کچرا پھینکا جاتا ہے اس تھیلے کو لے جا کر نوح علیہ السلام کے وہاں پر پھینکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے تھے، فرشتے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو کھولتے تھے، پھر وہ اس تھیلے سے باہر نکلتے، پھر اپنی قوم کے درمیان آ کر پھر ان لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت و بندگی اور اللہ کی وحدانیت پر گفتگو کرتے تھے۔ قوم پھر یہی سلوک کرتی تھی، اور یہ تسلسل ایک دو دن نہیں، ایک دو چار سال نہیں، 50-100 سال نہیں، 950 سال تک یہی اسٹوری ریپیٹ ہوتی رہی۔ اور جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی اتنی ساری محنت کے بعد بمشکل 80-100 لوگ ایمان میں داخل ہو چکے تھے، اب ان بدماشوں نے یہ کیا تھا کہ یہ 100 اور 80 افراد کی جو تعداد تھی کم و بیش جو ایمان قبول کی ہوئی تھی، اب وہ لوگ ان پر ظلم و ستم کرتے ہوئے ان کو ایمان سے ہٹانے کی تدبیریں کرنے لگے۔ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ظلم حد سے سوا ہو چکا ہے، خود تو گمراہ ہے ہی ہیں، اب جو لوگ بڑی محنت اور کوششوں سے اللہ کے ہو چکے، اب ان لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹانے کی یہ تدبیر کر رہے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام دکھے دل کے ساتھ خدا سے دعا فرمائی، اے اللہ ان کافروں میں اور نافرمانوں میں کسی کو مت چھوڑ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اے اللہ اگر آپ ان کو مزید مہلت دیں گے، مزید ان کو چھوٹ دیں گے، ہوگا یہ کہ یہ خود تو گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹوٹے دل کی اس دعا کو خدا نے قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زبردست مزہ چکانے کے لیے ایک طوفان اتارا جس کو طوفان نوح کہتے ہیں، اور اس طوفان میں اللہ نے اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ موجود تھے سب کو خدا نے ڈبو کر ختم فرمایا۔ وہ تمام کے تمام لوگ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سرپرستی میں ان سب کو نجات دی، اور اس نجات کی شکل یہ بنی کہ طوفان کی آمد سے پہلے اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور بہت بڑی کشتی تھی، انہوں نے بنائی، اور جب طوفان کا وقت آیا تو خدا کی جانب سے ان کو آگاہ کر دیا گیا، وہ تمام ایمان والوں کو لے کر اس کشتی میں سوار ہوئے۔ اب وہ طوفان آسمان سے بھی پانی تھا، زمین کو بھی اللہ نے جتنے جھرے موجود ہیں ان سب کو حکم دیا تھا کہ اپنے اندر جو پانی ہے اس کو باہر لاؤ، زمین سے بھی پانی اور آسمان سے بھی پانی، اور پانی بڑھتا بڑھتا پہاڑوں کی جو چوٹیاں تھیں ان سب کو ڈبو کر اس سے اوپر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اب روئے زمین پر کسی نافرمان کو نہیں چھوڑا جائے، سب کو خدا نے ختم کیا۔ اور پھر وہ کشتی اس طوفان میں چکر کاٹتی رہی، اور نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ 40 دن کے بعد اللہ نے اس کشتی کو جودی نامی پہاڑی پر قرار عطا فرمایا، اور نوح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ اس پہاڑ پر اترے۔ اس وقت روئے زمین پر وہی لوگ تھے۔
اور پھر اس کے بعد آج دنیا میں جو اتنے کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اتنے لوگ انہی 80 لوگوں سے بنے ہیں۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو وہ فقط اکیلے تھے، ساتھ میں ان کی بیوی تھی۔ پھر ان دونوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کا ایک سلسلہ اس دنیا میں جاری فرمایا، بچے ہوتے گئے، پھر وہ بچے بڑے ہوئے، پھر ان کے درمیان شادیاں ہوئی، پھر ان بچوں کو بچے ہوئے، یہ سلسلہ 1000 سال تک۔ اور نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 1000 سال کا ہے۔ پہلے نبی حضرت آدم ہیں، اور اس دنیا میں پہلے صاحب شریعت پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کے وفات تک اس دنیا میں توحید تھی، بت پرستی نہیں تھی، لیکن آدم علیہ السلام کی دنیا سے گزرنے کے بعد بت پرستی کا سلسلہ دھیرے دھیرے شروع ہوا، اور نوح علیہ السلام کے دور میں یہ بت پرستی پروان چڑھی۔ اب یہ بت پرستی دنیا میں شروع کیسے ہوئی، اس کی بھی ایک مستقل داستان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں میں سے بہت مختصر پیغمبروں کا ذکر کیا، 23، 24 یا 27 پیغمبروں کا ذکر ہے۔ باقی جتنے پیغمبر ہیں اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا، لیکن اجمالی طور پر۔ خدا نے اپنے محبوب سے کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے نبی کچھ انبیاء کے واقعات ہیں جو ہم نے بیان کیے، اور بھی بہت سے انبیاء ہیں جن کے واقعات کو ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا۔ اس امت کی ہدایت کے لیے جن نبیوں کی زندگی سے رہنمائی لینی تھی، خدا نے ان سب کو ذکر کیا۔ ان نبیوں میں 2 انبیاء بطور خاص ہیں، ایک یوسف علیہ السلام، دوسرے نوح علیہ السلام۔ قرآن پاک میں ان نبیوں کے نام سے مستقل ایک سورت ہے۔ پارہ 12 کے اندر یوسف علیہ السلام کے نام سے سورت ہے، سورہ یوسف، اور اس پوری صورت میں اللہ نے صرف یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام وہ دوسرے پیغمبر ہیں جن کے نام سے قرآن کے پارہ 29 میں ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ نوح، اور اس پوری صورت میں اللہ نے انہی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ نوح میں اللہ نے دنیا میں بت پرستی شروع کس طرح ہوئی اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ جب وہ وقت آئے گا تو پوری تفصیل بتائیں گے، لیکن تھوڑا سا سمجھ لیں شروع کیسا ہوا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ تھے، ان پر ایمان میں داخل ہونے والے، قبول کرنے والے۔ وہ لوگ بڑے عبادت گزار تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ وہ 4 یا 5 کی تعداد تھی۔ ان لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ اب جو باقی جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ ان کی جو مسجد تھی اس مسجد کے اندر وہ جو 4-5 لوگ گزر چکے تھے ان کی فوٹو بنائی۔ اب آج کی طرح کے تو کیمرے تھے نہیں، اس دور کے اندر انہوں نے جو فوٹو بنائی وہ پتھر تراش کر کے ان کے جیسا مجسمہ، شکل و صورت وغیرہ بنائی۔ اور اس شریعت کے اندر فوٹو بنانا یہ جائز تھا۔ اب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ گزرے ہوئے لوگ ہیں، ان کی فوٹو تم نے کیوں بنائی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے ان لوگوں کی فوٹو اس وجہ سے بنائی کہ یہ خدا کے بڑے قریبی لوگ تھے، بڑے عبادت گزار، بڑے اطاعت گزار لوگ تھے۔
ہم ان سے جذبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم ان سے تحریک پانا چاہتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کی فوٹو سامنے رہے گی تو جب بھی دیکھیں گے تو ہمارے دل میں آئے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کی بڑی زبردست عبادت و بندگی کی۔ ایک قوت تحریک لے کر ہم بھی ان کی طرح خدا کی عبادت کریں، اس مقصد کے تحت یہ فوٹوز ہم نے اسٹیچو کھڑا کر رکھا ہے۔ اب جن لوگوں نے بنایا تھا، اب دیکھیے مقصد کتنا اچھا ہے۔ اب اس کے بعد جن لوگوں نے بنایا تھا وہ اسٹیچو، ان کی جو اولاد تھی، جب ان کی اولاد بڑی ہوئی، جوان ہوئی، پہلے جو لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ بھئی یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ بنایا ہم نے اس لیے ہے کہ ان کے ذریعے ایک تحریک اور قوت حاصل کرنا۔ جب ان کی اولاد آئی تو ان کے دلوں میں ان لوگوں کی عظمت اور بڑھ گئی۔ اب دوسری جو پیڑھی تھی اس نے کیا کیا، اس عظمت کی وجہ سے ذرا سا سر جھکانے لگے۔ پھر ان کی جو اولاد ہوئی شادی ہو کر، پھر وہ جوان ہوئی، تو اس کے بعد ان لوگوں نے ان کی بزرگی کو اور زیادہ تسلیم کرتے ہوئے اب وہاں کچھ اگربتیاں کچھ اور بھی لگانا انہوں نے شروع کیا۔ پھر اس کے بعد تیسری چوتھی نسل آئی تو انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا، انہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ دنیا میں بت پرستی کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا۔ اب آج کے دور میں یہ جتنی بھی شکلیں ہیں مورتیوں کی، وہ سب یہی ہے، وہ وہیں سے نکلی ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل تو اس موقع پر عرض کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 برس رہے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ہم نے پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا، وہ بڑے ظالم لوگ تھے۔ جب طوفان آیا تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو یعنی ایمان والوں کو نجات دی۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کشتی کو جہاں والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور وہ کشتی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، جو اس طوفان میں محفوظ رہی، خدا نے اس کشتی کو جودی نامی پہاڑ پر کھڑا کیا تھا، اور وہ زمانوں تک وہ کشتی وہیں پر موجود تھی۔ جیسے ہندوستان میں تاج محل، اس قسم کی چار مینار چیزوں کو دیکھنے کے لیے بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں، دنیا کے مختلف حصوں سے لوگ سفر کر کے اس جودی نامی پہاڑ پر جاتے تھے اور جا کر اس کشتی کو دیکھتے تھے اور اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور کشتی کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اب اگلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ اس تفصیل کو اگلے سبق میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو کلام پاک صحیح سمجھنے کی اور قرآن سے جو نصیحت اور ہدایت ملتی ہے، اللہ اس نصیحت و ہدایت سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ